بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار اہم موضوعات ہیں اور چاروں اپنی جگہ پہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو وہی معاملہ ہے آئینی ترمیم کا، اور جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کا اپنا احتجاج کا مسئلہ۔ عمران خان سے ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی، ممکن ہے آج ہو جائے اگر ہوش مندی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اپیل کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مظاہر نہ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ملاقات کیوں نہیں کرا دیتے؟ حکومت سے یہ سب لوگ دباؤ ڈالیں، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی بھی اور دوسرے لوگ بھی، ملاقات ہی کرا دی جائے، کسے ختم ہو۔ دیکھیے، شاید آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کو 10 سال کے لیے سیاست سے باہر رکھنا، یہی منصوبہ تھا، اور اتنے میں وہ اس کی عمر 81 سال ہو جائے، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کوئی سیاسی استحکام پیدا کر لیں گے۔ حالانکہ ان لوگ پہ اپنا نواز شریف کے ذریعے اور شہباز شریف کے ذریعے اور مریم نواز کے ذریعے اور زرداری صاحب کے لیے اور براول کے ذریعے معاشی استحکام کیسے ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی پارٹی کو نظر انداز کر کے معاشی استحکام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ عدالتی نظام کو اپاہج کر دیا جائے، اور ایک ایسی اسمبلی آئین کو ری رائٹ کر دے اور عدلیہ کا کردار محدود کر دے، جس کے بارے میں شاہد خاقان عباسی نے کہا، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ اسمبلی کے 70% ارکان، 2/3 ارکانوں نے کہا، الیکشن نہیں جیتے، بلکہ انہیں کسی نہ کسی طرح مدد کر کے اسمبلی میں پہنچایا گیا۔ تو حکومت اس پہ ڈٹرمنٹ نظر آتی ہے آئینی عدالت پہ، اور اس میں اب تازہ ترین ایک سرکاری اخبار نویس نے بتایا کہ 25 کی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اور اس کو 2-4 دن بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اور تمام جو یعنی خونخوار اشرافیہ ہے، میڈیا گروپ ساتھ کھڑے ہیں، اور جاگیردار ساتھ کھڑے ہیں، صنعت کار ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے یہی بر صغیر کی روایت یہی رہی ہے۔ بر صغیر کی تاریخ یہ ہے کہ اس کو آئرن ہینڈ سے گورن کیا گیا ہے ہمیشہ، اور جہاں کہیں مسلم عوام کو آزادی ملی ہے، انہیں اپنے حقوق پہ بات کرنے کی کچھ بھی آزادی ملی ہے، جیسے ترکی ہے یا ملائیشیا ہے، تو وہاں صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ ان کے لیے ایک ماڈل ہوتا ہے، پاکستانی معاشرے کی خاص ساخت ہے، یہاں پہ قومیتیں ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، نئی ریاست ہے یہ، اور پھر مطلب جنوبی پنجاب کے اپنے مسائل ہیں، پٹھوار کے اپنے مسائل ہیں، ہزارہ ڈویژن کے اپنے مسائل ہیں، تو وہ اس کی روشنی میں ایک مطلب جو عمرانی معاہدہ ہے آئین میں، اس کو ایک عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے، وسیع ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، بدیلتی اداروں کی ضرورت ہے، وہ تو کوئی انصاف چاہتا ہو اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتا ہو قائد اعظم کی طرح، تو وہ ان خطوط پر سوچے گا۔ یہ نہیں جس اسمبلی کے پاس جو اسمبلی ہے ہی جعلی، وہ آئینی ترمیم کرے گی۔ اچھا، اب پھر یہ ہے کہ جو جب بنا دی جائے گی آئینی عدالت، تو عجیب طریقے سے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ اول تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک بینچ بنایا جا سکتا ہے، اس کو با اختیار بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ترمیم کی جا سکتی ہے، اور اس میں وزیر اعظم اور صدر کیوں اپنا تقرر کریں گے چیف جسٹس کا، اور چیف جسٹس کیوں ججوں کا تقرر کرے گا؟ ججوں کا تقرر قاعدے سے ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے، لیکن انصاف تو کوئی کرنا نہیں چاہتا کسی بھی معاملے میں، اور دھونس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے، تو وہ ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، اگر تو جلدی ہو گیا، اچانک ہوگا یہ، یعنی مسودہ تو آج بھی وہ لے کر نہیں آئے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، تو مسودہ جو ہے وہ وزراء سے بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، ارکان اسمبلی تو رہے ایک طرف۔ اب یہ عجیب، اتنی بڑی ترمیم کی جا رہی ہے اور مسودہ پوشیدہ ہے، یہ عجیب بات ہے، اور ایک ایسی اسمبلی میں بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ جو نمائندہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو وہ ہو گئی اپنا آئینی ترمیم 25 سے پہلے ہو گئی، اب اس کے بارے میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، یعنی کتنے لوگ جو ہیں وہ مل چکے ہیں اپوزیشن کے یا نہیں ملے، اور پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ ووٹ دینا نہیں چاہتے۔ اب وہ واقعی نہیں دینا چاہتے یا دینا چاہتے ہیں، ناگواری تو ان میں ہے، چاہتے تو وہ نہیں ہیں۔ پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کے بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی قیادت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. اور لیکن بہرحال کل بہتر سیاسی جماعتیں بن سکتی ہیں، بہتر نظام وجود میں آ سکتا ہے، عدلیہ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سول سروس اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سول سروس کو FBR کو زیادہ بااختیار بنایا جائے. FBR کی جگہ نیا ادارہ بنا دیا جائے جس پہ ماہرین اب تقریباً متفق ہیں. تو اگر تو پہلے ترمیم ہو گئی اور قاضی صاحب یا کوئی اور پسندیدہ آدمی جو ہے اس کو بنا دیا گیا آئینی عدالت کے سربراہ، تو پھر تو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ان دیٹ کیس تو سپریم کورٹ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ یہ نہیں رہے گی، یعنی اس میں تو اپیل ہی کی جا سکے، وہ بھی آئینی عدالت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی. ہائی کورٹوں کو بھی حیثیت یہ نہیں رہے گی، اس کو تو اس کے فیصلوں کو تو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو ذاتی عدالت ہے. جیسے بھٹو صاحب نے ایک ذاتی فوج بنا لی تھی FSF کے نام پہ، فیڈرل سیکورٹی فورس. جرگے کا، اب جرگے میں جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں وہ حیران کن ہیں کہ ہم ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے، 5 روپے یونٹ بجلی کا بل دیں گے، اور اپنا ہم بجلی پیدا کرتے ہیں وہ 3 روپے یونٹ دیتے ہیں. بجلی جو ہے وہاں پیدا نہیں ہوئی، صوبے کے وسائل سے پیدا نہیں کی گئی، مرکز کے وسائل سے پیدا کی گئی ہے. یہ ضرور ہے کہ انہیں اس کی رائلٹی ملنی چاہیے، اور رائلٹی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور رائلٹی بر وقت ملنی چاہیے. یہ تو بات ٹھیک ہے، اور انصاف تو کہیں بھی نہیں ہے، مگر وہاں لوگ زیادہ زخم خوردہ ہیں. 45 سال کی افغانستان کی جنگ کی صورتحال کی وجہ سے، 44 سال کی صورتحال کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے TTP بنی ہے، مکان گرائے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ مکان، بہت سے لوگوں نے ہجرت کی ہے. تو ان کی دلجوئی کی جانی چاہیے، انہیں وسائل بھی فراہم کیے جائیں جتنے فراہم کیے جا سکتے ہیں، اور ان کی دلجوئی بھی کی جائے. لیکن یہ جو مطالبے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے، کیسے نہیں آپ مانتے؟ ایک معاہدہ ہے جو ہو چکا ہے، جو نافذ ہے، عملاً نافذ ہے، اور وہ ایک سرحد ہے جو کھول دی جائے تو اس کا مطلب یہ سمگلنگ کی اجازت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جرم کرے یہاں اور وہاں جا کے چھپ جائے. یہ تو سرحد تو بہرحال ہوتی ہے، اس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات ہوئے، سیٹلمنٹ ہو گئی. اچھا، چین کے ساتھ مذاکرات ہوئے، سیٹلمنٹ ہو گئی. پاکستان ہی نے ان دونوں صورتوں میں قربانی دی. افغانستان کے معاملے میں بھی کوئی طریقہ کار وضع ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کی آمد و رفت کو آسان بنا دیا جائے. اب مجھے معلوم نہیں کیا صورتحال ہے، لیکن ایک زمانے میں 3-4 ہزار بچے افغانستان سے پاکستان کے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو سرحد تو بہرحال ہوگی 2 ملکوں میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرحد ہی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی کنفیڈریشن تو نہیں بن گئی ہے، کوئی یورپی یونین والا معاملہ نہیں ہے. وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ اس سطح کی ڈیولپ ہو جائے. اس میں ہمارے بھی بہت غلطیاں ہیں، اور ان کی بھی بہت غلطیاں ہیں، اور ریجیڈیٹی ہے، اور احساس تفاخر ہے ان کے اندر بہت پیدا ہو گیا کہ ہم نے 2 عالمگیر وہ سپر پاورز کو شکست دی. تو خوشی کی بات ہے، ان کو شکست دی، اپنی آزادی جیتی، اس پہ تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن اس سے ایک تفاخر پیدا ہو گیا ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ تحقیر کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور یہ بہرحال جو مطالبے ہیں ان کے جائز مطالبے تو ماننے چاہیے. اور پھر کہا کہ یہ فوج بھی نکل جائے اور وہ انسداد دہشت گردی پالیسی پہ نکل جائے. بھائی کیسے نکل جائے؟ مطلب یہ آپ کہیں کہ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جیسے گوادر کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. مطلب یہ تھا کہ اس میں اگر کارروائی ہوتی اس افسر کے خلاف، اور کیا کارروائی ہونی تھی، اس کا تبادلہ کیا جاتا، گاؤں کے لوگوں کو کھانے پہ بلایا جاتا، ان سے معذرت کی جاتی، ان کی دلجوئی کی جاتی. اتنی سی بات ہے. واقعہ تو جو ہو جائے، آپ اس کو مٹا تو نہیں سکتے انسانی ذہنوں سے. لیکن بہرحال یہ دوسری انتہا پسندی ہے کہ بجلی کے بل نہیں دیں گے اور اپنی مرضی سے دیں گے.
اور ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے، اور فوج نکل جائے. فوج وہاں سے کیسے نکل سکتی ہے؟ نکل بھی سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں امن کی کوئی ضمانت دی جائے، اس کے بغیر تو نہیں نکل سکتی. عمران خان سے وہ مظاہرے کا معاملہ ہے، عمران خان سے ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی، اور اگرچہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور وہ بہت آرام سے ہیں اور بجلی بند نہیں کی گئی، لیکن لوگ اس پہ یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں. مثلاً ابھی سپرنٹنڈنٹ جیل فیصل آباد عبدالغفور انجم کو اڈیالہ میں سپرنٹنڈنٹ لگا دیا گیا ہے، اور موصوف جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ کے ان کے ساتھ ذاتی مراسم. اب جب آپ اس طرح کی چیزیں باقاع حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پنجاب گروپ آف کالجز کے طلباء نے طالبات نے بہت احتجاج کیا ہے، لیکن اس پہ سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں میں نے دیکھیں، اور خود ہمارے جو ریسرچر ہیں جو خود ایک بہت بڑے اخبار نویس ہیں اور بہت معتدل مزاج ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. اب میں نے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھی وہ بالکل یک طرفہ ہیں، اور حکومت کا جو رویہ ہے وہ بھی ناقابل فہم ہے. وزیر تعلیم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے. ڈی آئی جی صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. پنجاب یونیورسٹی میں ایک بچی نے خودکشی کی ہے. بہاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدھ کا معاملہ نہیں تھا، درجنوں شاید سینکڑوں بچیوں کا معاملہ تھا. اب اس میں معاملہ یہ نہیں ہوتا بعض اوقات. اس قصے میں کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں یہی فرض کرنا چاہیے کہ وہ بچی معصوم تھی. اگر یہ واقعہ ہوا ہے، والدین سامنے نہیں آئے، ڈی آئی جی صاحب ایک بات کہتے ہیں، وزیر تعلیم صاحب دوسری بات کہتے ہیں. اچھا، یہ میں چونکہ اس ادارے سے متعلق رہا ہوں، یعنی دنیا ٹی وی سے اور روزنامہ دنیا سے، اس لیے یہ تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ادارے کے سربراہ بھی اور چیف ایگزیکٹو بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان چیزوں کو انکریج کریں، بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں. اور ڈسپلن کی بہت سخت پابندی ہے. میرے بچے 2 بیٹے ان کالجوں میں پڑھے ہیں، اور دونوں کو شکایت تھی کہ ڈسپلن بڑا سخت ہے، اور ایک نے تو کالج ہی چھوڑ دیا اور دوسرے کالج میں گیا اور وہاں ٹاپ کیا اس نے، یعنی وہ اس نے کمفرٹیبل فیل کیا. ڈسپلن سخت ہونا چاہیے لیکن اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر یہ بڑبڑاتا رہا کہ ٹیچر جو ہیں سیریسلی نہیں لیتے. حالانکہ اس نے پنجاب کالج کا تو مجھے معلوم نہیں، میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں، لیکن پنجاب کالج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بورڈ کا جو امتحان دیا تھا تو بورڈ میں 5ویں نمبر پر آیا تھا، یعنی اچھا طالب علم تھا. اور دوسرے بچے کا نوجوان کا بھی بتایا. تو یہ جو اس کی جو یعنی انتظامیہ ہے، وہ تو میں تو ان میں سے ایک ایک کو جانتا ہوں، اور ادارے کے سربراہ کو تو بہت قریب سے جانتا ہوں. وہ تو اس طرح کی چیزوں کو انکریج. بات یہ ہے کہ پورا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایسے اساتذہ ہیں، یہ جو اپنا یہ اس کا اثر ہے، اپنا جو موبائل ٹیلی فون ہاتھوں میں آ گئے ہیں اور گندا مواد لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کی ذہنیت بگڑ گئی ہے. حالانکہ کسی آدمی میں رتی برابر بھی شرافت ہو، اور اگر وہ بہت نیک پاک نہ بھی ہو، بہت متقی نہ بھی ہو، تو اپنے دفتر میں یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو کے بارے میں تو اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا. مگر یہ صرف پنجاب کالج نہیں ہے، یہ سارے تعلیمی اداروں میں صورتحال ہے، اور اس میں نئی نسل بگڑی ہوئی ہے. اس میں بچے بچیاں، بعض بچیاں ظاہر ہے بہت کم ہیں، لڑکیوں میں اور خواتین میں حیا زیادہ ہوتی ہے. اس کو اسی کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے اور صورتحال کی بالکل ٹھیک طرح سے وضاحت کر دینی چاہیے. بچی کے والدین منظر عام پر نہیں آئے، بچی کا نام معلوم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. تو اب جو حقیقت کیا ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ گارڈ ہے اس میں شریک، اور شاید کوئی ٹیچر بھی ہے.
تو اس کی بالکل پوری سچائی بیان کرنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ادارہ اپنے آپ کو بدنام کرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو کچھ جو انڈیویجولز نے ایسا کیا ہے، جو ظاہر ہے نکال دیے جائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی، لیکن ظاہر ہے وہ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ بھئی اس کا چرچا ہو، اور ادارہ جو اتنی محنت سے 3 اشروں میں تعمیر کیا گیا ہے ریاضت سے، وہ تباہ ہو جائے، جو بہت اچھا ادارہ ہے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ میں کوئی 20-25 سال پہلے پہلی دفعہ میں اسی کالج میں جس کا ذکر ہو رہا ہے میں گیا، اور اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گلبرگ کا جو ادارہ ہے، کیسے کمپیوٹر تھے اور کیسی لیب تھی اور کیسا فرنیچر تھا اور کیسا اہتمام تھا اور کیسی صفائی تھی۔ جب میں اس سے باہر نکلا تو میری آنکھیں بھر آئیں اس خیال سے کہ کاش ہمیں بھی ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کا موقع ملا ہوتا۔ تو اس پہ یک طرفہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے اور تعجیل سے۔ ایک صاحب نے دعویٰ کیا سوشل میڈیا پہ، میرے سوا کوئی شخص اس پر بات نہیں کرے گا، یعنی وہ نپولین بن گئے۔ بس ذرا ان طرح چیزوں کا تحمل سے جائزہ لینا چاہیے اور اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اگر یہ واقع ہوا ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ تو مظاہرے اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے طلباء کو یقین ہے، طالبات کو یقین ہے، اور پولیس نے بہت بے رحمانہ برتاؤ کیا ہے ان کے ساتھ۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دیکھیے میں تو مطلب یہ میرا دل دکھایا انہوں نے، اس ادارے کے لوگوں نے، اور بہت دکھایا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دکھایا ہے، لیکن بات تو اعتدال اور انصاف کی کرنی چاہیے۔ یعنی جو ادارے کے سربراہ ہیں، جو چیف ایگزیکٹو ہیں، اور چیف ایگزیکٹو صاحب ایسے ہیں، اتنی ایروگنس ان کے اندر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اخلاقی طور پر ان پہ کبھی کوئی الزام نہیں آیا۔ یعنی ایروگنس تو ان میں ایسی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کسی سے شاکی نہیں ہوتے ان سے شاکی ہو جاتے ہیں، اور لیکن یہ نہیں ہے اخلاقی طور پر۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے صاحبزادے وزیر ہو گئے تھے، اور یہ ہے کہ اب وہ فلاں ادارے میں ہیں اور یہ ہیں۔ بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ براہ راست ذمہ دار ہیں؟ خدا نخواستہ کیا وہ اس کے مرتکب ہیں؟ میں انہیں جانتا ہوں، اور نہ صرف انہیں جانتا ہوں، ان کے خاندانوں کو جانتا ہوں، تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں۔ نہایت معزز خاندان ہے، نہایت اچھے ماحول میں یہ لوگ پروان چڑھے ہیں۔ باقی کاروباری لوگ ہیں، مفادات تو ان کے کاروباری ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ تعلیم انہوں نے اس کے لیے نہیں کی تھی، معاشرے کی اخلاقی اصلاح کے لیے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تھے، کاروباری ادارے ہیں، لیکن بہرحال اس کا ماحول بہت سے دوسرے اداروں سے بہتر ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا مولانا فضل الرحمان کے بعد محمود اچکزئی اور لیاقت بلوچ نے بھی اسد کیسر سے رابطہ کیا اور کہا کہ کل کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر محمود اچکزئی بھی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر بہت غصے میں ہیں، خاندان غصے میں ہے۔ محترمہ وہ نورین نے کہا ہے کہ جب 15 اکتوبر کو چوک میں نہیں پہنچے گا، ڈی چوک یعنی ڈی چوک ہی لکھا انہوں نے، اس کا عمران خان اور تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن جو بات درست ہو وہ کہنی چاہیے، انہیں کسی دوسرے شہر میں مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، یا اسلام آباد شہر سے دور کرنا چاہیے تھا، یا علامتی کرنا چاہیے تھا، 200-300 آدمی تھے پریڈ گراؤنڈ میں۔ اور حکومت کا رویہ بھی بڑا یعنی شقی القلبی کا ہے، صفاقانہ ہے۔ ملاقات میں کیا رکاوٹ ہے جی؟ ذمہ دار تو بیسیکلی اس کی حکومت ہی ہے۔ 25 اکتوبر سے پہلے اندازہ ہے کہ ترمیم ہو جائے گی، اور حکومت نے کئی شکایتیں نکلوا دی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے رویے میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے مسئلے پر کی توسیع کے مسئلے پر تو ان کا رویہ ذرا لگتا ہے کہ مختلف ہے، لیکن انہوں نے اسے مشروط کیا ہے پارلیمانی پارٹی سے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے، بلکہ حکم دیا ہے، وہ کہتے تو وہ کبھی ہیں ہی نہیں، حکم دیتے ہیں کہ تمام کارکن، ٹکٹ ہولڈر، آئی ایس ایف اور ایم پی ایس سب تیاری پکڑیں۔ اگر انہوں نے آج شام تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی، یعنی انہوں نے سے مراد حکومت نے،
تو کل ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے۔ پی ٹی آئی دیکھیں، بات یہ ہے ایک گیپ پیدا ہو چکا ہے ورکروں میں اور لیڈرشپ میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لوگوں کے رابطے ہیں، اور بعض کے ہیں رابطے۔ پشتون تحفظ موومنٹ نے جو ہے تمام جامعات اور طلباء کو کلد پشتون موومنٹ کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے تمام یونیورسٹیوں اور طلباء کو، کالجوں کے طلباء کو بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے اور جلسے جلوسوں میں شرکت سے منع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے ملاقات ہو گئی یا نہیں۔ بعض لوگوں نے تو کل دعویٰ کر دیا ملاقات ہو گئی ہے۔ ملاقات ہو گئی ہوتی تو اس کو کوئی نتیجہ نکل چکا ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا سارائی کو خبر بنا دیتے ہیں۔ فی الحال ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے جب یہ میں گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، جس وقت کے 8:30 بجے ہیں۔ آئینی مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے کام آج تیزی سے جاری رہا۔ مختلف جماعتوں کی طرف سے پیش کیے گئے ڈرافٹ کا جائزہ لیتی رہی حکومت۔ 15 جولائی سے خواجہ شیراز نے کہا ہے، ان کے والد گرامی جو بہت ہی متقی انسان تھے، ہمارے دوست تھے، انہیں میں نے سال دیکھا، اور وہ ایسے شخص تھے کہ جن کو بے نظیر کے دور میں جب سکینڈل بن رہے تھے اور خطرہ تھا کہ حج کا سکینڈل بن جائے گا، تو حالانکہ وہ MNA تھے، وزیر نہیں تھے، تو انہیں حج کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور خورشید شاہ ان کے ماتحت تھے۔ اتفاق سے میں اسی جہاز میں گیا عمرہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ، اور وہ رمضان المبارک کا غالباً مہینہ تھا، تو ان کو پورا اختیار دیا گیا تھا خواجہ شیراز کے والد کو کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ 1 ارب میرے پاس آیا، میں اسے ان کے پاس لے کے گیا اور یہ کہا کہ بھئی اس کو کنسیڈر کریں، تو انہوں نے صرف ایک فکر کہا، میرٹ پر۔ میں نے کہا ظاہر ہے میرٹ پر، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور ان کو دیں۔ تو یہ خواجہ شیراز ان کے فرزند ہیں، یہ ایک ہی دفعہ ان سے اتفاقاً ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا باپ کے نام کی لاج رکھنا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، اور بڑے کلک کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، میں نے انہیں بات کرتے ہوئے سنا کہ ہمارے گھروں کو شارع عام بنا رکھا ہے، 20 بار آتے ہیں، ہمارا گھر کاروبار سب تباہ کر دیا، میں ترمیم کے حق میں ووٹ دے دوں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے عجیب و غریب ایک بات یہ کہی ہے کہ اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلاول بھٹو، نواز شریف اور PTI کی قیادت سے ملاقات کروں گا۔ اتفاق رائے تو تبھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب آئینی عدالت کے سربراہ نہ ہوں، اس کے اختیارات محدود ہوں، اور ممبروں کا انتخاب جو ہے وہ وزیر اعظم اور صدر کی ثوابدید پر نہ ہو، اور ججوں کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبادلے نہ کیے جائیں۔ اتفاق رائے تو تبھی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے بغیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آ چکی ہے تبدیلی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اولین مسودہ تھا، اگر اسے قبول کر لیا جاتا تو پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو جاتی۔ پارلیمنٹ کی مولانا اب بھی کوئی توقیر نہیں ہے۔ جیسے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 2/3 ارکان جو ہیں وہ تو جتائے گئے ہیں، جیتے ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے مسترد کیں وہ واپس ہو چکیں، یعنی وہ اب مسودے کا ترمیم کا حصہ نہیں ہوں گی۔ امید ہے ہمارے مطالبات منظور ہو جائیں گے۔ حکومت کا مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI کے مسودے میں ہم آہنگی ہے۔ کراچی میں کل بلاول بھٹو سے ملاقات کروں گا، پھر نواز شریف سے لاہور میں ملوں گا، اسلام آباد میں PTI کی قیادت سے ملاقات کروں گا۔ ایک خبر یہ ہے کہ یہ امکان ہے، یعنی خبر کیا تجزیہ ہے، کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے اور آئینی عدالت بھی نہ بنائی جائے۔ کچھ دو کہ یہ تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی زیر حراست ہیں، تفتیش ان پہ جاری ہے، ان پہ
مساعد کا ایجنٹ ہونے کا الزام ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے باضابطہ ملاقات کی درخواست نہیں کی۔ درخواست کیا نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہم بات کرنا نہیں چاہتے، اور کہا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ بات کو ٹوسٹ کرنا میں کمال ہے نون لیگ کے لیڈر۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، بھارت بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کیا پیشکش کرتے؟ البتہ کئی وزرائے اعظم نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست کی۔ اب چین کے صدر نہیں آ رہے، چین کے جو لیڈر اصل لیڈر ہے وہ نہیں آ رہا، روس کا صدر نہیں آ رہا، ہاں جی، بھارتی وزیر اعظم نہیں آ رہے، بڑے ملکوں کے وزرائے اعظم تو نہیں آ رہے، تو اس کی نوعیت تو پہلے ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن یہی غنیمت ہے کہ بھئی یہ ہو جائے کانفرنس، اور خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو ایسا افسوسناک۔ سندھ ہائی کورٹ میں مجوزہ ترمیم جو ہے اس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی نے کچھ ریمارکس دیے ہیں۔ سماعت تو انہوں نے کی، مگر یہ کہا کہ جب ترمیم ہوئی ہی نہیں تو عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ بھائی درخواست تو ہے ہی یہ کہ یہ ترمیم جو ہے یہ دستور، یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ اس طرح ترمیم کرنا، جعلی اسمبلی، خفیہ مسودہ، حکومتی دباؤ، ہارس ٹریڈنگ، اصل درخواست تو یہ حیرت انگیز ہے یہ بات۔ اچھا، یہ اچانک ایک خبر آئی ہے کہ محسن نقوی نے بیرسٹر گور کو عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اب کہہ نہیں سکتے رات گئے اگر ملاقات ہو جائے۔ چینی وزیر اعظم نے اپنا پاکستان پہنچ گئے ہیں، لی چیانگ 4 روزہ دورے پر۔ تو شہباز شریف صاحب نے خود ان کا استقبال کیا۔ کسی بھی چینی وزیر اعظم کا 11 سال کے بعد یہ پہلا دورہ ہے۔ ہوائی اڈے پہ استقبال کیا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے خطاب کی انہیں جو دعوت دی گئی تھی وہ انہوں نے قبول نہیں کی۔ یہ 100% مستند نہیں ہے، لیکن کل تک انشاءاللہ میں آپ کو کنفرم کر دوں گا۔ اور اطلاع یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ انڈسٹریل زون جو ہے سی پیک کے تحت وہ نہ بنائے جائیں۔ اگر انڈسٹریل زون ہی نہیں بنیں گے تو سی پیک کا کیا مطلب ہے؟ مطلب میز پہ ہر چیز سجی ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے پانی پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، سلاد کھا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے آپ۔ یہ سڑکیں بنانے کے لیے تو معاہدہ نہیں کیا گیا تھا، انڈسٹریل زونز کے لیے کیا گیا تھا، تاکہ چینی کارخانے یہاں منتقل ہوں اور پاکستان میں لوگوں کو جابز ملیں اور پاکستانی اس میں تربیت پائیں۔ اور بعض اور ملکوں میں بھی پیشکش کی ہے پاکستان کو کہ تربیت دی جائے کارکنوں کو، کیونکہ تربیت یافتہ کارکن جو ہے بہت بڑا ایسٹ ہیں۔ اگر ایک آدمی 5 جماعتیں بھی پڑھا ہوا ہے، میٹرک پڑھا ہوا ہے، اور وہ کچھ انگریزی بول سکتا ہے اور اپنے کام کو سمجھتا ہے، تو دنیا میں کہیں بھی اسے جاب مل سکتی ہے۔ دنیا بھر میں کارکنوں کی ضرورت ہے۔ غزہ سے تعلق رکھنے والی میڈیکل کالجوں کے 27 طلباء مصر کے راستے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ انہیں پاکستان کے مختلف کالجوں میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلہ ہے، اور بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے۔ بہت خبریں ہیں بھائی، اہم خبریں تو آپ کو میں نے بتا دیں۔ ایک بڑی ہولناک خبر ہے، پنجاب پولیس کے کچھ اہلکاروں نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے۔ لودھرا پولیس کے 15 اہلکار اس میں شامل ہیں۔ انہیں احتجاج کے سلسلے کو روکنے کے لیے لایا جا رہا تھا، انہیں برطرف کر دیا گیا ہے۔ مزید 12 اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ افتخار شیرازی صاحب ہیں ایک اخبار نویس، انہوں نے یہ اطلاع دی ہے۔ 900 غیر ملکی مہمان کانفرنس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ہیں وفاقی دارالحکومت پہنچ چکے ہیں۔ ان کے لیے آغا خان روڈ اور خیابان سہر بردی پر واقع دو ہی 5 سٹار ہوٹل ہیں اسلام آباد، ان میں بندوبست کر دیا گیا ٹھہرنے کا۔ 4 صوبوں کے ہاؤسز، بلوچستان ہاؤس، پنجاب ہاؤس، بڑے بڑے وسیع
یہ ہیں، ان کی ظاہر ڈیکوریشن بھی کی گئی ہوگی، سندھ ہاؤس، بلوچستان ہاؤس، پنجاب ہاؤس، اور اس کے علاوہ کشمیر ہاؤس بھی ہے، گلگت بلتستان ہاؤس بھی ہے، وہ مختص کر دیے گئے ہیں۔ 10 تجاویز پیش کی ہیں جی کالعدم پختون تحفظ موومنٹ کے منظور پشتین صاحب نے۔ تجارت کی بحالی، خواتین کی تعلیم، ملی لشکر کی لشکر تشکیل دیا جائے گا 2.5 لاکھ کا۔ تورخم سے چمن تک اپنی تجارت ہم انگریزوں کے دور کی طرح تک کریں گے، کسی قسم کے گیٹ اور رکاوٹوں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ جرگہ افغان حکومت سے اپیل کرے گا کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے، بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی تفصیلات ہیں، اب وہ آپ اخبار میں دیکھ لیں گے۔ مگر وہ اپنا علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ جرگہ خیر خیریت سے اختتام کو پہنچا اور ہم نے انہیں بہترین سہولتیں فراہم کی، اور کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اور میں بحیثیت وزیر اعلیٰ ان تجاویز کی پر عمل درآمد کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ یہ تجاویز تو ناقابل عمل ہیں تو پھر آپ پی ٹی آئی چھوڑ کر اسی میں شامل ہو جائیں۔ مگر یہ کہا جو صوبائی حکومت کے دائرہ کار میں، اور وفاق کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کروں گا۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ امام انگوں کو ملحوظ رکھے۔ دیکھیے بہت طویل ہو گیا، لیکن آج اس کی شاید ضرورت تھی، اور تکان بھی بہت تھی، تو لہٰذا یہ معمول کے مطابق پروگرام نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔